دیکھو یہ کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت، ایمان کس چیز کا نام ہے، ایمان کے اجزاء کیا ہے، ایمان کس سے کہا جاتا ہے؟ دیکھو اس میں کافی یعنی کہ اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایمان تصدیقی قلبی کا نام ہے، یعنی دل سے ایک چیز کو ماننا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیقی قلبی اور اقرار باللسان کا، یعنی دل کے ساتھ تصدیق کرنا اور زبان کے ساتھ اقرار کرنا، اس کو کہا جاتا ہے ایمان۔ اور تیسرا یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیقی قلبی، یعنی دل سے کسی کو تسلیم کرنا، اقرار باللسان زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور تیسرا عمل بالجوارح، یعنی کہ عمل بھی کرنا، جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، جہاد کرنا، تبلیغ کرنا، معاملات جو اسلام کی احکامات ہیں ان کو کرنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ بات سمجھ آ رہی میری؟ اور بعض کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے صرف اقرار باللسان کا۔ کس چیز کا نام ہے؟ اقرار باللسان کا نام ہے۔ اب ہم پہلے وہ پڑھ لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے صرف تصدیقی قلبی کا، اگر اقرار باللسان نہ بھی ہو، اگر عمل بالجوارح نہ بھی ہو، تو پھر بھی ایمان باقی رہتا ہے۔ ان کی دلیل یہ ہے، دیکھو ایمان جو ہے، ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان کہتے ہیں کہ تصدیق، یہ بات کہ ایمان دل سے تسلیم کرنی، یہ تصدیقی قلبی کا نام ہے۔ کہ بہت سی دلیلیں ہیں جن میں چند یہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ایمان صرف تصدیقی قلبی کا نام ہے، ان کے پاس دلائل یہ ہیں، اس کو غور سے سنیں، دیکھو اس کو کہ صفحہ 106 پر اللہ فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کتب فی قلوبہم الایمان کہ جس کی دلوں میں اللہ نے کیا کر دیا ہے، وہ ایمان، یعنی کہ وہ لکھا گیا ہے۔ یعنی کہ یہاں سے ایمان کس کو کہا گیا ہے؟ فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں، مطلب ایمان کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ دل کے ساتھ ہے۔ ایک دلیل تو یہ ہے۔ دوسری دلیل من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، یعنی بعض لوگ تو وہ ہے لوگوں میں سے قالوا، جنہوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے، بافواہہم یعنی زبان کے ساتھ ایمان لے آئے، ولیکن وہ آگے کیا فرماتے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، اور لیکن ان کی دل ایمان نہیں لے آئے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دل، اصل ایمان کس چیز کا ہوتا ہے؟ دل کا ہوتا ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم زبان پر ایمان تو لے آئے ہیں، یہ تو منافقوں والی بات ہے۔ جب دل پر ایمان نہ ہو، زبان پر ہو، تو اس کو ایمان وہ نہیں کہا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرے نمبر نبی علیہ السلام کی ایک حدیث بھی ہے، آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الایمان، کہ جہنم سے اس شخص کو بھی نکالا جائے گا من کان فی قلبہ، جس کی دل میں مثقال یعنی ذرہ برابر بھی ایمان ہو۔ اب کیا مطلب کہ ایمان کا تعلق، اللہ کے نبی نے بھی فرمایا کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ ہے، ورنہ اگر دل کے ساتھ ایمان کا تعلق نہ ہوتا تو پھر آپ علیہ السلام فرماتے نا ارشاد کہ جس کا زبان پر ہو یا جنہوں نے اعمال ایسی کیے ہوں، لیکن دل کا اس طرح کہنا کہ لفظ لے آنا اور دل کو اس طرح شمار کرنا، اس میں یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایمان نام ہے کس چیز کا؟ تصدیقی قلبی کا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اچھا جی، اس کی بعد ہے اقرار باللسان۔ اقرار باللسان کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دل سے کسی چیز کا اقرار کرنا۔ مثال میں کہتا ہوں نا، میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں نبی پر ایمان رکھتا ہوں، میں قرآن کو مانتا ہوں، یہ دیکھو میں زبان چلا رہا ہوں، مطلب اقرار کر رہا ہوں ان چیزوں کا۔ تو بات کہتے ہیں کہ اس چیز کو ایمان کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ایمان قلب کی تصدیق کا نام ہے، لیکن جن باتوں پر ایمان لانا ضروری ہے ان کا اقرار کرنے کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ لہذا دیکھو یہاں میں آپ کو ایک بات بتا دوں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایمان صرف تصدیقی قلبی کا نام نہیں، بلکہ ایمان کے ساتھ ساتھ اقرار باللسان یہ بھی ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ دل کا بھی تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دل کے اندر کیا ہے، لیکن دنیاوی معاملات یا دنیاوی معاملات کا اجرا کرنے کے لیے بھی اقرار باللسان وہ ضروری ہے۔ یعنی مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ آپ مسلمان ہیں؟ مجھے تو تب پتہ چلے گا جب آپ زبان سے اقرار کرو گے نا کہ میں نبی کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، وغیرہ وغیرہ احکامات پر آپ کیا کر رہی ہو؟ اقرار کر رہی ہو، تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا ہو، آپ مسلمان ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے
کہ اقرار باللسان اس لیے بھی ضروری ہے کہ اگر کوئی اقرار باللسان نہ کرے اوکے، اور وہ دل سے تو وہ ایمان لے آیا تھا لیکن اقرار باللسان نہیں کہا تھا، اقرار نہیں کیا تھا دل کے زبان کے ساتھ، تو اگر ایسا شخص مر گیا، نہ تو اس کو غسل دیا جائے گا، نہ اس کی مال میں میراث مسلمان لے سکتے ہیں، نہ ان کو مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اور نہ اس پر نماز جنازہ پڑھایا جائے گا۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیوں؟ یہ جو اقرار باللسان ہے نا، یہ دنیاوی احکامات کی اجرا کے لیے ہوتا ہے۔ یعنی آپ اور مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مسلمان؟ اب آپ کے گھر میں کوئی بندہ ہو، باہر کوئی ہو، آپ کے رشتہ دار میں ہو، کوئی بھی ہو، آپ کی محلے میں ہو، اور وہ زبان پر اقرار نہیں کرتا کہ میں مسلمان ہوں، میں اللہ کو مانتا ہوں، میں رسول کو مانتا ہوں، میں اس حکم کو مانتا ہوں، وہ اقرار نہ کرے، تو ایسا بندہ اگر مر جائے نا، تو اس کی مسلمانوں کی قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اور اس کے مال میں سے مسلمان کو میراث بھی نہیں ملے گا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دیکھو نا، اقرار باللسان کی بڑی کیا ہوتی ہے، وہ اہمیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اقرار باللسان کی وہ والی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، صفحہ نمبر پھر آپ دیکھیں 107 پر، معرفت۔ معرفت کس چیز کا نام ہے، اس کو ہم دیکھ لیں۔ دیکھو، معرفت، اگر کسی شخص کو امور ایمان کی معرفت تو ہو، اور وہ اپنی عقل اور تجربہ کی بنا پر اس کو درست سمجھتا ہو لیکن تسلیم نہیں کرتا، تو یہ معرفت ایمان کے لیے کافی نہیں ہے۔ جیسا کہ اہل مکہ آپ علیہ السلام کی نبی برحق ہونے کو جانتے۔ دیکھو میری بات سنو، معرفت کا معنی کیا ہے؟ مثال، ایک بندہ ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ اللہ حق ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام برحق نبی ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ قرآن مجید یہ بھی برحق ہے، لیکن وہ نہ دل سے اس چیز کو مانتا ہے، اور نہ اقرار باللسان بھی نہیں کرتا، زبان پر اقرار بھی ان چیزوں کا نہیں کرتا، اور دل سے اس چیز کو مانتا بھی نہیں ہے۔ ہاں، اور ان کی معرفت ان کو حاصل ہے کہ یہ چیز حق ہے، لیکن وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ایسا آدمی بھی مسلمان نہیں کہلایا جائے گا۔ ایسا آدمی بھی کیا ہوگا؟ وہ نان مسلم ہوگا، اس کو مسلمان جو ہے نا وہ نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری جو میں کہہ رہا ہوں؟ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہو گیا معرفت کا، یہی معنی ہے۔ تو جس طرح یہود کے بارے میں کہا گیا تھا نا کہ یغرفونہ کما یغرفون ابناہم، کہ اے پیغمبر، یہ تو نبی علیہ السلام کو ایسے جانتے ہیں کہ یہ برحق نبی ہے، جیسے کہ یہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں کہ یہ ہمارے بیٹے ہیں، لیکن آپ کو مانتے نہیں ہیں، دل سے آپ کو تسلیم نہیں کرتے، زبان سے آپ کی برحق ہونے کی اقرار بھی نہیں کرتے، لیکن آپ کو جانتے۔ تو اگر معرفت یا کسی چیز کا جاننا یہ ایمان کے لیے کافی ہوتا، یا نجات عن النار کے لیے کافی ہوتا، تو ساری کے سارے یہودی پر مسلمان ہوتے۔ سمجھ آ رہی میری بات؟ اچھا جی، پھر اس کے بعد آپ دیکھیے صفحہ نمبر 108 پر اعمال صالحہ۔ یہ جو اعمال صالحہ ہے نا، مثال آپ نماز پڑھتے ہو، آپ روزہ رکھتی ہو، آپ حج ادا کرتی ہو، آپ اچھی باتوں کی ترغیب دیتی ہو، آپ غیبت نہیں کرتی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ اعمال صالحہ ہیں۔ اب یہ ہے کہ اعمال صالحہ ایمان کا جز ہے یا نہیں ہے؟ یہ ہے۔ تو ایمان سے متعلق تیسری اہم چیز عمل